اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ سنن الہی در قرآن میں ایک قانون خدا ہدایت انسان کے لیے جسے قرآن کریم نے آغاز سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو ہدایت پذیر بنایا ہے اور ہدایت کی صلاحیت، ہدایت پانے کی صلاحیت انسان کو عطا کی ہے۔ اس صلاحیت کو خداوند تعالیٰ نے قابل انقباض و قابل انبساط بنایا ہے۔ ہدایت پانے کی صلاحیت کو یا اہتداء کی صلاحیت کو قابل انقباض و قابل انبساط بنایا ہے، اس کے اندر قبض و بسط ہے، یعنی یہ صلاحیت ہدایت پانے کی بڑھ بھی جاتی ہے، پھیل بھی جاتی ہے، یہ جتنی عطا ہوتی ہے ملتی ہے اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ پھیل جاتی ہے اور ایک وسیع ہدایت لینے کے حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ یہ سکڑ جاتی ہے، سمٹ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے یہ ہدایت کی صلاحیت۔ اور یہ دونوں عمل انسان کے اپنے اختیار میں ہیں، چاہے تو اپنی ہدایت پانے کی صلاحیت کو پھیلا دے، بڑھا دے، اور چاہے تو اسے سکیڑ کے اس کو ختم کر دے، نابود کر دے، معدوم کر دے اس کو۔ قرآن کریم ہدایت ہے اللہ کی جانب سے اور انسان مخاطب ہے قرآن کا۔ اس ہدایت کے لینے کی صلاحیت انسان کے اندر خدا نے مقرر کر دی ہے۔ اب جس نے اس صلاحیت سے استفادہ کیا، وہ ہدایت لی، دریافت کی، ہدایت حاصل کرنا شروع کیا، اس کی صلاحیت بھی بڑھتی جائے گی، ہدایت بھی بڑھتی جائے گی، ہدایت لینے کی صلاحیت بھی بڑھتی جائے گی۔ اور جس نے ہدایت نہ لی، ہدایت لینے کا عمل متروک رکھا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس کی ہدایت لینے کی صلاحیت کم پڑ جائے گی اور ختم ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی، جس کی طرف کل اشارہ کیا سورہ مبارکہ بقرہ کی آغازین آیات میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، چونکہ وہ دور رہتے ہیں، ہدایت کے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ کفر یعنی دور رہنا، ہدایت سے الگ رہنا، اوجل رہنا اور اوجل رکھنا، ہدایت کو فاصلہ لے لینا ہدایت سے، اس سے ان کے اندر ہدایت پانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس مضمون کو قرآن کریم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے سورہ مبارکہ انعام میں۔ سورہ انعام کی آیا 125 اس قانون خدا کی وضاحت فرما رہی ہے۔ آیا 125 کے اندر ہے
فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ اس آیہ میں اسی قانون کو، سنت خدا کو بیان کیا گیا ہے، جس کی خصوصیات یہ ہیں کہ تبدیل اس نے نہیں ہونا، تحویل اس میں نہیں ہے، وہ تغییر نہیں ہے سنت خدا میں، قانون خدا میں۔ اس میں اصل مطلب اول اس قانون کا پہلا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہدایت کے لیے شرح صدر ضروری ہے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کو شرح صدر عطا کرتا ہے اسلام کے لیے، اسلام کے لیے اسے شرح صدر عطا فرماتا ہے۔ پہلے شرح صدر آ جائے پھر ہدایت ملتی ہے اس کو، چونکہ ہدایت مشروط ہے شرح صدر سے۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرے، یشرح صدرہ للاسلام، پہلے ہدایت سے پہلے اسے شرح صدر عطا کرتا ہے۔ ومن یرد ان یضلہ، اور خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرے، ہدایت سے محروم کرے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کو شرح صدر کے بجائے ضیق صدر عطا کرتا ہے، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور اسے حرج عطا کرتا ہے، شرح کے بجائے، شرح الصدر کے بجائے حرج الصدر و ضیق الصدر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، اس طرح سے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے یا اس کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے اللہ، کہ اس کے لیے ہدایت پانا آسمان پہ چڑھنا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور اس طرح خدا جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے رجس قرار دیتا ہے، انہیں رجس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس آیہ میں مفردات آیت کے، یا جن کو ہم وہ الفاظ کہتے ہیں جو کلیدی الفاظ کہلاتے ہیں، جن کی مدد سے آیت کا پیغام و مفہوم کھلتا ہے، ابھی نہیں کھلا، ترجمہ بھی انسان پڑھ لیتا ہے، لیکن چونکہ کلیدی الفاظ، کلیدی اصطلاحات کھلتی نہیں ہیں، اس وجہ سے مبہم ہوتی ہے بات، اور آیت کا مکمل پیغام انسان تک نہیں پہنچتا۔ اس سے پہلی آیت میں جو تذکرہ ہے وہ یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آیا 123 و 24 میں فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ہم اگر کسی آبادی کو، ملک کو، قوم کو، ملت کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ ایک الگ سنت ہے کہ پہلے پڑھ آئے ہیں ہم، ہلاک و احیاء یا اہلاک و احیاء قانون ہے سنت خدا کی کہ کس طرح امتیں زندہ ہوتی ہیں اور کس طرح امتیں ہلاک ہوتی ہیں۔ پچھلے حصے میں، پچھلے باس میں جو 2 سال قبل یا چند سال پہلے تھی، اس میں یہ سنت تفصیل سے بیان ہوئی ہے، ہلاک اور احیاء کا قانون اللہ کا۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب ہم کسی قریے کو، انسانی آبادی کو، انسانی سماج کو، معاشرے کو، قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اس میں جعلنا اکابر مجرمیہا، اس کے اندر بڑے
اکابرین مجرم پیدا ہوتے ہیں۔ جرائم کی دنیا کے اکابر، جس طرح کسی قوم کے اکابرین ہیں، فرقے کے مسلک کے اکابرین ہیں، بڑے لوگ، اسی طرح جرم کی دنیا کے اکابرین، ان کو خدا مقرر کرتا ہے لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ مکر کریں۔ بڑے مجرمین، اکابر مجرمین اس قوم کے اندر، اس ملک کے اندر، اس معاشرے کے اندر جرائم کے لیے میدان ہموار کریں اور مکر کریں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، البتہ یہ جو مکر کریں گے، مکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ در پردہ حقیقت میں فساد ہو، لیکن لبادہ انہوں نے اصلاح کا اوڑھ لیا ہو، یہ مکر ہے۔ مکر غیر محسوس تدبیر کو کہتے ہیں، غیر محسوس عمل کو کہتے ہیں، جس میں انسان کوئی اقدام کرے، دشمنی کرے، نقصان پہنچائے، اس طرح سے کہ دوسرے کو خبر نہ ہو، پردے کے پیچھے مخفی کام کرے انسان۔ بڑے مجرمین اس معاشرے کے میدان میں آتے ہیں، وہ آ کر اصلاح کے نام پر، قوم کی نجات کے نام پر مکر کرتے ہیں، ہلاکت کی راہیں اپناتے ہیں، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ مکر ان کے اپنے ہی خلاف ہے، لیکن بے شعور ہیں، متوجہ نہیں ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کے خلاف مکر کر رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کی طرف کوئی ہدایت کی آیت آتی ہے، بیان آتا ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے جب تک ہمارے اوپر بھی وہ سب کچھ نازل نہ ہو جائے، ہمیں بھی وہ سب کچھ نہ مل جائے جو رسولوں کو ملا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور خدا ان کو کبھی بھی رسالت عطا نہیں کرتا۔ خدا کو معلوم ہے کہ پیغام دین و پیغمبری دین کہاں رکھنی ہے، کس کو عطا کرنی ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہر ایک رسالت دین کا عہدیدار نہیں ہو سکتا، حامل رسالت الہی نہیں ہو سکتا، مبلغ رسالت خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون۔ یہ آیا 125 سے پہلے ذکر ہے کہ اس قسم کے افراد معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں جو اکابر مجرمین ہیں، سرغنے ہیں جرائم کے، مکر کرتے ہیں مخفی تدبیروں کے ذریعے سے، دھوکے کے ذریعے سے، فریب کے ذریعے سے، اور جب اللہ کی طرف سے ان کی طرف کوئی نشانی آتی ہے انکار کر دیتے ہیں، اور شرط یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ ملے تو ہم بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ خب ہدایت کا قانون ہے اللہ کا، ہر جگہ ہدایت منتقل نہیں کی جا سکتی۔ ہدایت کا قانون یہ ہے کہ ہدایت کے لیے پہلے ہدایت پانے والے میں، ہدایت لینے والے میں شرح صدر ہو۔ اگر پہلے اس سے شرح صدر عطا نہ ہوئی، آمادگی اس کے اندر نہ آئی، شرح پیدا نہ ہوئی، اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، اگرچہ ہدایت دینے والا بہت ماہر ہو، اس میں کوئی کمی نہ ہو، بے شک وہ نبی ہو، بے شک وہ اللہ کا اولی العزم رسول ہو، اور ہدایت کرنے میں و ہدایت دینے میں کسر اٹھانا رکھیں، پھر بھی یہ شخص یا یہ قوم اور طبقہ ہدایت نہیں پائے گا جو شرح صدر نہیں رکھتے۔ اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ جن کو خدا گمراہ کرتا ہے
ان کی گمراہی کا آغاز یہ نہیں ہوتا کہ انہیں پڑھانے والے پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں، انہیں ہدایت کرنے والے ہدایت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ان کی گمراہی کا آغاز ان کے اپنی ذات سے ہوتا ہے، اور عمل جو پہلا گمراہی کا ان کے اندر نمایاں ہوتا ہے، علامت، وہ ہے ضیق صدر، دل کی تنگی، یعنی صلاحیت کا سکڑنا، صلاحیت کا کم ہو جانا، سمٹ جانا۔ اس قدر صلاحیت ان کے اندر کم ہو جاتی ہے ہدایت پانے کی کہ ہدایت پانا ان کے لیے آسمان پہ چڑھنے کے برابر ہے۔ کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ اس آیت کے مفردات، وہ کلیدی الفاظ جن کی مدد سے ہم آیت کا پیغام درک کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان الفاظ میں ایک ہدایت ہے، شر ہے، صدر ہے، ضلالت ہے، اور ضیق، حرج، صعود اور رجس، یہ اس آیت کے کلیدی الفاظ ہیں، یہ کوڈ ہیں آیت کے۔ جب یہ الفاظ کھولیں گے، ان کے معانی و مفاہیم، پھر مضمون پتہ چلتا ہے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے، کس مطلب کے درپے ہے۔ یہ الفاظ کھلتے نہیں ہیں، ہم ترجموں میں ان کے متبادل الفاظ دوسری زبان میں استعمال کرتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ان کی تفسیر یا شرح نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے آیت کا پیغام قرآن پڑھنے والے کو منتقل نہیں ہوتا، ابہام ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ہدایت، جیسا پہلے اشارہ کیا تھا گزشتہ بحث میں، انسان اپنی خلقت میں محتاج ہدایت ہے، اسے بنایا اس طرح سے گیا ہے کہ ہدایت پذیر ہے۔ یہ لفظ جو یا تعبیر جو بار بار آپ کے سامنے پیش ہوئی ہے کہ اللہ نے انسان کو بنا کر نہیں بھیجا بلکہ بننے کے لیے بھیجا ہے۔ انسان بن کر نہیں آیا، انسان بننے کے لیے آیا ہے۔ انسانیت خود اس کا اپنا عمل ہے، اس سے بنے گی۔ ہدایت یہیں سے واضح ہو جاتا ہے مفہوم ہدایت کا کہ انسان محتاج تکامل ہے۔ وہ تعلیمات، معارف، اعمال، دستورات جن کے ذریعے سے انسان یہ سفر اپنا طے کرتا ہے، استعداد سے کمال تک پہنچتا ہے، صلاحیت سے کمال تک پہنچتا ہے، اس مطلب کو، اس معارف کو، ان امور کو ہدایت کہیں گے ہم۔ لغتاً ہدایت کہتے ہیں بہت واضح چیز جسے دیکھ کر انسان کو راستہ مل جائے۔ عربی زبان میں ہدایت اس پتھر کے ٹیلے کو کہتے ہیں جو صحراؤں میں بناتے ہیں صحرا نشین لوگ، پتھر اوپر نیچے رچ کے، تاکہ صحرائی سفر کرنے والے، چونکہ زمین ہموار ہوتی ہے، مسطح ہوتی ہے صحرا میں، ایک جیسی زمین ہے، نظر نہیں آتا کچھ بھی، راستہ کدھر ہے، برخلاف پہاڑی علاقوں کے یا ناہموار علاقوں کے کہ کچھ نشانیاں موجود ہوتی ہیں، دائیں بائیں کوئی پہاڑی چوٹی انسان نشانی کے طور پہ رکھتا ہے یا کوئی اور علامت مقرر کرتا ہے۔ صحراؤں میں راستے کی علامتیں طبعی طور پر نہیں ہوتی، اور راستے بھی مقرر نہیں ہوتے، چونکہ صحرا ایک جیسا ہے، اسی لیے لوگ بھٹک جاتے ہیں زیادہ صحراؤں میں۔ راستوں کی نشاندہی کے لیے وقفے وقفے سے پتھروں کا ٹیلا بناتے ہیں، چند پتھر صحرائی جمع کر کے اور انہیں اوپر نیچے رکھتے ہیں تاکہ دور سے نظر آئے۔ یہ جو دور سے نمایاں اونچائی نظر آتی ہے، اس کو عرب کہتے ہیں ہادیہ۔ ہادیہ یعنی ایسی روشن اوپر نمایاں جگہ
جیسے دیکھ کے سمت کا پتہ چلتا ہے، جہت کا پتہ چلتا ہے، نشاندہی ہوتی ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ اگر وہ نہ ہو انسان حیران رہتا ہے اور اس کے لیے واضح نہیں ہوتا کہ مجھے جانا کدھر ہے۔ اس حالت کو کہ جس میں انسان کو یہ خبر نہ ہو، پتہ نہ ہو کہ مجھے کس سمت میں جانا ہے، اس کو ضلالت کہتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے۔ گمراہی ایک ایسے صحرا میں کھڑا ہوا ہو، راستہ موجود ہو لیکن اسے پتہ نہ ہو کس سمت میں ہے راستہ۔ نشانی ہوگی تو راستے کا پتہ چلے گا۔ ہدایت اس نمایاں چیز کو کہتے ہیں، ہادی۔ اور اس سے پھر یہ مفہوم ہدایت کا، اس کا دائرہ بڑھا، اور علوم یا علمی طور پر بھی کسی کی رہنمائی اگر کی جائے اور وہ مطلب جو اس کی رہنمائی سے یا جیسے سمجھنے سے انسان کو راستہ مل جائے، اسے ہدایت کہتے ہیں۔ اگر کسی کو دلیل دیں یہ بھی ہدایت ہے، اگر کسی کو وضاحت کریں کسی بات کی یہ ہدایت ہے، اگر اس وضاحت سے یا تفسیر سے اسے راستہ مل رہا ہے۔ دوسرا لفظ ہے شر۔ شر ذیق کے مقابلے میں ہے۔ شر کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، کسی شے کو کھول دینا، لیکن اس طرح سے نہ کھولیں کہ جیسے ہم دروازہ کھولنے کو کہتے ہیں، اس سے نہیں کہتے شر۔ شرح الباب نہیں ہوتا، فتح الباب ہوتا ہے۔ اس کھولنے کو فتح کہتے ہیں۔ جیسے دروازہ کھلتا ہے، یا جیسے دیوار میں نقب لگا کر ایک در بنایا جاتا ہے، بند دیوار ہٹا کر راستہ کھولا جاتا ہے، اسے فتح کہتے ہیں، گشائش۔ شر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بناوٹ میں یا غیر طبعی طور پر اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط کر دیا گیا ہو، اکٹھی ہو گئی ہو، اور اسے کھولنے سے وہی شے اسی حالت میں رہے لیکن پھیل جائے، وہی شے پھیل جائے۔ جس طرح آپ عمل جو روزانہ دیکھتے ہیں، عرب بھی اسی مقصد کے لیے شر کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ جیسے جانور کا گوشت اگر اسے چمڑا اتارا جائے تو گوشت اس کا آپس میں جم ہوا ہوتا ہے، اکٹھا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر تہیں چڑھی ہوتی ہیں، اور قصاب اس گوشت کو بیچ میں سے چیرتا ہے، کھولتا ہے، پھاڑتا ہے، اور گوشت کو الگ نہیں کرتا ایک دوسرے سے بلکہ اسی کو پھیلا دیتا ہے، ایک ٹکڑا گوشت کا لے کر اسے پھیلا دیتا ہے۔ اس طرح سے کسی شے کو کھولنا شر کہلاتا ہے۔ فتح، حجاب، رکاوٹ ہٹانا، اس کو فتح کہتے ہیں۔ راستہ بند ہو، اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال دی گئی ہو اور آگے لوگ نہ پھلانگ سکتے ہوں، نہ جا سکتے ہوں یا نہ دیکھ سکتے ہوں، اس کے مقابلے میں ہے اغلاق۔ فتح کے مقابلے میں غلق ہے، دروازہ بند کر دینا، غلق الباب، دروازہ کھول دینا فتح الباب ہے۔ لیکن شر ایسی اشیاء کے کھولنے کو کہتے ہیں جو سمٹ گئی ہوں، جڑ گئی ہوں، آپس میں ایک یکجا ہونے کی وجہ سے آپس میں جڑ گئی ہوں۔ بعض اوقات کچھ چیزیں انسان ملا کے رکھتا ہے، پریس کرتا ہے، ان کو دباؤ ڈالتا ہے، دباؤ کے اندر وہ چیزیں آپس میں جڑ جاتی ہیں، پھر ان کو کھولا جاتا ہے، ہٹایا جاتا ہے ایک دوسرے سے، اس کو شر کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہے ضیق۔ ضیق تنگی ہے، اس طرح سے شے کا جڑ جانا کہ اس کی اندرونی فضا کم ہو جائے، اس کے اندر گنجائش ہے وہ کم ہو جائے، اور اس کے دونوں طرف یا چاروں طرف اس طرح سے آپس میں سمٹ کر جڑ جائیں کہ اندرونی فضا اس کی تنگ ہو جائے، وہاں کوئی اور شے نہ رہے، اس کو ضیق کہتے ہیں۔
اس کے اطراف، اس کے ابعاد تنگ ہو جائیں، اس کو ضیق کہیں گے ہم۔ جیسے مثلا اگر کسی انسان کے جسم کا یہ مثال مراد لیں یا حیوان کی مثال مراد لیں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ اس کا بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے سمٹنا شروع ہو جائے، نہ کمزور بلکہ پھیلا ہوا حصہ سکڑنا شروع ہو جائے اور اکٹھا ہو جائے آپس میں اس طرح سے کہ اس کے اندر کی گنجائش کم ہو جائے، اس میں اب کوئی چیز سما نہیں سکتی یا کم سماتی ہے، اس حالت کو ضیق کہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن کریم نے حرج کا بھی لفظ استعمال کیا ہے۔ حرج بھی تنگی کو کہتے ہیں، لیکن شے کے سکڑنے کی وجہ سے تنگی جو پیدا ہو وہ نہیں، بلکہ وہ تنگی جو باہر سے اس کھلی جگہ پر یا گنجائش والی جگہ پر باہر سے کوئی اور چیز اس کے اندر ڈال دی جائے اور اس باہر والی شے نے اس اندر جس شے کے اندر اس کو رکھا گیا جس چیز میں اس کی فضا کو تنگ کر دیا ہو۔ مثلا یہ حال کھلا ہے، اگر اس میں درس نہ ہو، مجلس نہ ہو، افراد نہ ہوں، اس کے اندر ظرفیت ہے، کھلا ہے یہ، لیکن باہر سے جب لوگ آتے ہیں، آ کے بیٹھتے جاتے ہیں، تدریجاً اس کی بیٹھنے کی جو گنجائش ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، افراد کی وجہ سے کم پڑ گئی ہے، ویسے تنگ نہیں ہے، کوئی حال ہے یا مکان ہے ایسا کمرہ جو ویسے ہی تنگ ہے، بناتے ہوئے بانی نے، معمار نے تنگ بنایا، مالک نے تنگ بنایا کمرہ، اور اس کے اندر زیادہ گنجائش ہی نہیں ہے، جیسے گھروں کے اندر یا مختلف عمارتوں میں تنگ جگہ موجود ہوتی ہیں، وہ ضیق ہے۔ بناوٹ میں جو چیز تنگ ہو وہ ضیق ہے، وہ کمرے جو بنے ہی تنگ ہیں یہ ضیق ہیں، لیکن وہ کمرے جو کھلے بنائے گئے تھے لیکن بعد میں ان میں سامان زیادہ رکھ دیا گیا، کتابیں رکھ دی گئیں، افراد آ گئے، گھریلو سامان اس کے اندر رکھا ہم نے، اور وہی کھلی جگہ اب تنگ پڑ گئی ہے، اب اس کے اندر چلنے کی جگہ نہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، اس کو حرج کہتے ہیں، اس تنگی کو حرج کہتے ہیں جو باہر سے آنے والی چیزوں نے ایجاد کی ہے۔ صدر قرآن کریم میں صدر سامنے کی اس شے کو کہتے ہیں جو سامنے ہو، سامنے اور نمایاں۔ صدر سے مراد یہاں جو قرآن کریم میں ہے اور دیگر آیات کے اندر انسان کا وجود ہے، دل ہے انسان کا، یا انسان کے سمجھنے کی صلاحیت، روح و نفس جس حیثیت سے کسی شے کو درک کرتا ہے، لیتا ہے، اس کو صدر کہتے ہیں۔ صعود یصعدو ایک تعبیر قرآن میں اس آیت میں یصعدو ہے، صعید صاد کے ساتھ، صاد اور عین، صعد صعود، صاعد اوپر جانے کو کہتے ہیں، صعود در مقابل سقوط یا نزول، اوپر جانے کو صعود کہتے ہیں، نیچے آنے کو نزول یا سقوط کہتے ہیں۔ صعدہ و صعود اصل میں ابری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں جو نمایاں ہو، جس طرح آیت تیمم میں بھی ہے کہ فتیمموا صعیدا طیبا، آپ پانی نہ ہو اگر آپ کے پاس یا پانی مضر ہو آپ کے لیے، اس صورت میں آپ تیمم کریں، کہاں پہ کریں؟ صعیدا طیبا، طیب صعید پر آپ تیمم کریں، سواد کے ساتھ ہے صعید۔ یہ آسان بہانہ ہوتا ہے، ٹائپنگ کی غلطی ہے، لیکن اصل ٹائپنگ کی غلطی نہیں، املا کی غلطی ہوتی ہے۔ لکھتے ہوئے حد درجہ ضعیف ہیں اہل علم املا کے اندر، لکھتے ہوئے کہ یہ لفظ سین سے ہے، سواد سے ہے، عین سے ہے، الف سے ہے، یہ مشرب ناب ان غلطیوں سے بھرا ہوا ہے، اور
پوچھنے پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹائپنگ کی غلطیاں، ٹائپنگ کی نہیں ہے، املا کی غلطی ہے. یہ توجہ نہیں ہے کہ لفظ کس سے لکھا جاتا ہے. بائیں کے ہجے بھی کیے جاتے ہیں پھر بھی غلط لکھا جاتا ہے. سعید صاد کے ساتھ، عین یہ دال، سعیدن طیبہ قرآن کی آیت ہے. حد عقل قرآنی آیات غلط نہ لکھی جائیں، درست لکھیں، املا صحیح لکھا کریں. پڑھتے ہوئے غور کیا کریں جہاں قرآن میں جب پڑھتے ہیں کہ یہ لفظ کیسے لکھا ہوا ہے، تاکہ جب آپ کو لکھنا پڑے تو درست لکھیں اس وقت. سعید زمین کی ابری ہوئی اوپر کی سطح کو کہتے ہیں، اوپر والا حصہ زمین کا، اسے سعید کہتے ہیں. طیب یعنی پاک مٹی، اس لیے تیمم اگر کرنا ہے تو وہی زمین کا اوپر کا حصہ، اسی کے اوپر تیمم ہو سکتا ہے. کہ اب اس میں اسی وجہ سے فقہی ابحاث ہیں کہ اوپر کے حصے میں کہ زمرے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور کیا چیزیں نہیں آتی. لہٰذا جو چیزیں کھدائی سے نکلیں، معدنیات ہیں، ان پر سجدہ نہیں ہوتا، چونکہ وہ زمین ہے لیکن سعید نہیں ہے. سعید اوپر کے حصے کو کہتے ہیں جو نمایاں حصہ ہو. اوپر کا حصہ اسی میں ٹیلا بھی شامل ہے. ٹیلا بھی اگر ہو زمین سے اٹھا ہوا ابھرا ہوا، اس کو بھی عرب سعید کہتے ہیں. معمولی زمین سے اوپر آئی ہوئی زمین، اور اس کے اوپر چڑھنے کو صعود کہتے ہیں. اوپر جانا، چڑھائی چڑھنا، چڑھائی چڑھنا، اوپر کی جگہ پر چڑھنا، اس کو صعود کہتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. قرآن کریم میں ہے کہ خدا کی طرف کلمات طیبہ اللہ کی طرف عروج کرتے ہیں، صعود کرتے ہیں، اور اعمال صالحہ انہیں رفعت عطا کرتے ہیں، بلندی عطا کرتے ہیں. اور ایک لفظ ہے اس میں رجس، اس آیت کے کلیدی الفاظ میں سے ایک ہے لفظ رجس. رجس ایسی گندگی کو کہتے ہیں جو بہت ساری چیزوں کے ملنے سے بنے. وہ گندگی جو فقط ایک شے سے پیدا ہو وہ رجس نہیں ہے. بعض اوقات جیسے انسان دیکھتا ہے گلیوں کے اندر پانی ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ بھی ہے، مٹی اور خاک بھی ہے، اس کے اندر کوئی اور اشیاء بھی سارے ڈالتے رہتے ہیں ڈھیر کے اوپر. ڈھیر میں عموماً ایک نوع کی گندگی نہیں ہوتی، ساری انواع گندگیوں کی ملتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں، اور ایک مخلوط کیچڑ یا ایسی شکل بنتی ہے اس کی. اس مخلوط گندگی کو رجس کہتے ہیں جو بہت ساری چیزوں سے مل کر بنے. ایک ہی طرح کی گندگی ہے، جہاں صرف رنگ پڑا ہوا ہے یہ رجس نہیں ہے، جہاں صرف خون پڑا ہوا ہے یہ رجس نہیں ہے، جہاں فقط ایک نوع کی گندگی ہے وہ رجس نہیں ہے. رجس ہر طرح کی گندگی، ڈھیر، ساری نوع گندگی کی، ساری اقسام گندگی کی وہاں قسمیں پڑی ہوئی ہیں. چھلکے وہاں پڑے ہوئے ہیں، اور آلودہ کپڑے وہاں پڑے ہوئے ہیں، نجس چیزیں وہاں پڑی ہوئی ہیں، شاپنگ بیگ پرانے وہاں پڑے ہوئے ہیں، کپڑے پرانے وہاں پڑے ہوئے ہیں. جس طرح ڈھیر ہوتے ہیں عموماً، آشنا ہیں آپ ڈھیروں سے کیا حالت ہوتی ہے، اس کو رجس کہتے ہیں. خوب، یہ الفاظ ہیں کلیدی جن کے اصل معانی، بنیادی معانی آپ کی خدمت میں عرض ہوئے ہیں تاکہ آپ آیت کا اصل مطلب سمجھیں جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. سنت خدا اس میں بیان ہو رہی ہے کہ ہم ہدایت جسے کرنا چاہیں ہدایت کے لیے شرح صدر عطا کرتے ہیں. پہلے ہدایت رہنمائی ہے، نمایاں چیزوں سے رہنمائی لینا، دیکھنا. چونکہ ہدایت کا آتا حد کے اس پتھروں کے اس اونچے ٹیلے کو کہتے ہیں عرب، جو صحرا میں ایک جیسی زمین پر بنایا جاتا ہے تاکہ دور سے نظر آئے. ایک ٹاور بناتے ہیں جو دور سے نظر آئے، اور اسے دیکھ کر انسان سمت و جہت کا اندازہ لگاتا ہے اور پھر اس سمت حرکت کرتا ہے. یہ ہدایت ہے.
انسان کو خدا نے خلق کیا، اس کا مقصد رکھا ہے، اس بامقصد مخلوق کو زمین پہ اتارا ہے، لیکن زمین پر انسان کے لیے خطرہ ہے ضلالت کا، گمراہی کا، حیرت کا، سرگردانی کا، کنفیوژن کا۔ ضلالت کا اصل معنی کنفیوژن ہے، یعنی یہ نہ سمجھ میں آئے کہ کس سمت میں ہے راستہ، دائیں ہے بائیں ہے، ادھر ہے ادھر ہے، کہاں ہے راستہ یہ معلوم نہ پڑے انسان کو، اس کو ضلالت کہتے ہیں۔ زمین پر آنے کے بعد انسان کے لیے بڑا خطرہ کنفیوژن ہے، حیرت کہ میرا مقصد کہاں ہے، کس سمت میں ہے، اس مقصد کی جانب راستہ کون سا ہے۔ انسان کی اس مشکل کے حل کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقصد کی سمت رہنمائی کرنے والی نشانیاں مقرر کی ہیں، معرفت مقرر کی ہے، اور مختلف اعمال انسان کے ذمے لگائے ہیں۔ یہ سب ہدایت ہیں، چونکہ ان سے انسان مقصد کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مقصد کی سمت حرکت کرتا ہے، یہ ہدایت ہے۔ اس کام کے لیے یعنی نمایاں، واضح، روشن اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اور ان کی پیروی کر کے اپنے مقصد کی طرف جانا، یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کے اندر شرح صدر ہو، شرح صدر ہو انسان کے اندر، ورنہ شرح صدر نہ ہو تو یہ نشانیاں موجود ہوں گی، واضح و روشن، اور دیکھ بھی رہا ہے، لیکن ان نشانیوں سے رہنمائی لے کر اپنی جہت متعین نہیں کر رہا اور اپنے مقصد کی طرف رخ نہیں کر رہا، اسے نہیں معلوم میرا مقصد کہاں ہے، کس طرف ہے، باوجود اس کے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں، آنکھوں کے سامنے موجود واضح نشانیاں ہادیہ اس کو نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ شرح صدر نہیں ہے۔ اشارہ کیا تھا کہ کسی سکڑی ہوئی شے کو کھول دینا اور اس کے اندر جتنی گنجائش بنتی ہو اس کو اس طرح سے کھولنا، جیسے تھیلا ہو، ایک بند تھیلا، اسے کھولتے ہیں ہم، جب کھولتے ہیں تو اس کے اندر وہ ساری فضا جو موجود ہوتی ہے لیکن سکڑنے کی وجہ سے وہ کم نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی، ناگہاً ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اتنی زیادہ گنجائش ہے۔ شر اس کھولنے کو کہتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صدر عطا کیا ہے، صدر سمجھنے کی قوت، لینے کی صلاحیت۔ انسان کے وجود میں اللہ نے دل رکھا ہے، اس کو کبھی دل کہا ہے، کبھی فؤاد کہا ہے، کبھی صدر کہا ہے۔ قرآن کریم نے اس کے مختلف عناوین ذکر کیے ہیں ہر پہلو کے لحاظ سے۔ صدر ہے، انسان کو صدر عطا کیا، یعنی صلاحیت، ہدایت پانے کی صلاحیت رکھی ہے، سمجھنے کی صلاحیت، لینے کی صلاحیت، دریافت کرنے کی صلاحیت ہے۔ ہدایت خدا نے مقرر کی ہے اور انسان محتاج ہدایت ہے، لیکن اس وقت ممکن ہے جب سینہ، جب صدر، اب سینہ مانا نہ کرے چونکہ پسلیاں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں، اور کھولنے کا مطلب بھی ہے جیسے وہ روایت نقل کرتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں کہ فرشتے نے آ کر سینہ کھولا، یعنی جس طرح بائی پاس کے لیے کھولتے ہیں سینہ بیچ میں سے اور پھر اندر سے دل نکال لیتے ہیں یا دل ڈال دیتے ہیں، یہ نہ لے۔ سینہ اور صدر میں فرق ہے۔ صدر، سینہ صدر کا ترجمہ نہیں ہے۔ اس انسان کے سامنے چھاتی کو، سینے کو صدر کہتے ہیں، نہ اس وجہ سے کہ یہ صدر کا معنی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ مصداق ہے صدر کا۔ ہر چیز میں صدر ہے، جس طرح مملکت میں صدر ہے، ہر چیز میں صدر ہے۔ یہ انسان کے جسم کا صدر ہے، چونکہ نمایاں ہے، سامنے ہے، اس وجہ سے اس کو صدر کہتے ہیں۔ سینہ صدر کا ترجمہ نہیں ہے، غلط ہے جو صدر کا ترجمہ سینہ کرتے ہیں۔ سینہ انسان کا صدر کا مصداق ہے، چونکہ ہر شے کا ایک صدر ہے،
ہر شے کا ایک سامنے نمایاں حصہ ہے جہاں جس کی مدد سے وہ آگے بڑھتا ہے یا جس کی مدد سے کوئی چیز لیتا ہے انسان. چونکہ بہت ساری چیزیں انسان اپنے سینے پہ لیتا ہے، اس وجہ سے اس کو صدر کہتے ہیں. یہ جسم کا صدر ہے، سینہ یا چھاتی یہ انسان کے جسم کا صدر ہے. ایک آپ کی روح کا صدر ہے، صدر روح انسان، صدر نفس انسان، یعنی سمجھنے کی صلاحیت و طاقت و قوت، عقل، دل، فؤاد، یہ اسی صلاحیت کے نام ہیں مختلف. عقل بھی دریافت کرنے والی قوت، دل بھی دریافت کرنے والی قوت، صدر بھی دریافت کرنے والی قوت، فؤاد بھی دریافت کرنے والی قوت کا نام. مختلف نام اس وجہ سے کہ ان کی خصوصیات مختلف ہیں. قلب اس وجہ سے اسی کو کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیشہ مضطرب ہے، ایک حالت میں نہیں ہے، تقلب ہے اس کے اندر، ہمیشہ اضطراب کی حالت میں ہے یہ صلاحیت، اس وجہ سے اس کو قلب کہتے ہیں. عقل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اسی کی مدد سے انسان اپنے آپ کو طغیانی سے روکتا ہے. یہی چیز عقال ہے، طغیانی سے روکنے کے لیے بریک کا کام بھی یہی کرتی ہے. ورنہ اگر یہ نہ ہو، صرف شہوتیں ہوں اور صرف ہوس ہو انسان کے اندر، پھر اسے اندر کوئی چیز نہیں ہے روکنے والی، باہر سے ہی اس کو روکا جائے گا. انسان کے اندر خدا نے یہ صلاحیت سمجھنے کی رکھی ہے، فہم کی، اسے اس وجہ سے عقل کہا جاتا ہے، چونکہ ایک کام اس کا انسان کو طغیانیوں سے روکنا ہے، سمجھنا اس کا کام ہے. جیسے اگر ایک گھر کے اندر سارے نافہم لوگ ہوں اور ایک سمجھدار آدمی ہو، اور اس گھر والے سب مل کر غلط کام کریں، کوئی جھگڑا کریں، تو سب آ کر اسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیگر تو نافہم و نادان تھے، آپ تو سمجھدار تھے، آپ نے کیوں نہیں روکا، یہ کیوں ہونے دیا آپ نے. وہ ایک فرد عقل ہے، عقال، یعنی اس کا کام ہے کہ اس پورے خاندان کو روکتا. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ باپ ہو سکتا ہے، وہ ماں ہو سکتی ہے، وہ بیٹا ہو سکتا ہے، وہ بیٹی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ ماں باپ ہی سمجھدار ہوں، چھ بسا نہیں ہے، بافہم نہیں ہے، نافہم ہے، لیکن اولاد بہت سمجھدار ہے، ایک آدھ بچہ بہت سمجھدار ہے. یہ عقل ہے خاندان کی، یہ ایک اولاد، یہ عقل ہے، یہ روک لیتا ہے، ماں باپ کو بھی غلطی سے روک لیتا ہے. یا ماں باپ میں کوئی سمجھدار ہے تو وہ اولاد کو غلطی سے روک لیتے ہیں. اس وجہ سے عقال روکنے کو کہتے ہیں. عقل اسی کا نام ہے، صدر بھی اسی کا نام ہے، کیونکہ نمایاں ہے، نمایاں ہونے کی وجہ سے، آگے ہونے کی وجہ سے، سب سے پیش ہونے کی وجہ سے، پیش رو ہونے کی وجہ سے اس کو صدر کہا گیا ہے. یہ عہدہ جو سیاسی بناتے ہیں، صدر مملکت، صدر محفل، صدر مجلس، یعنی جو سب سے نمایاں اور آگے ہو، پیش ہو سب کے، وہ صدر ہے. صدارت، آگے ہونا. اس انسان کے پورے وجود میں، انسان کے نظام میں عقل کو صدارت حاصل ہے، دل کو صدارت حاصل ہے. خلقت میں اس سے دی گئی ہے صدارت. لیکن بعضوں نے اس کو، جس طرح پاکستان میں صدر سب سے پیچھے والے کو کہتے ہیں، جو خصوصاً اگر مسلم لیگ کی حکومت ہو تو پھر صدر پتہ نہیں ہوتا اس کا کام کیا ہے، خود صدر کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا کام کیا ہے. چونکہ وزیر اعظم ہر چیز لے لیتا ہے، اور وزیر اعظم بھی بیچارہ نام کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اصل فوجی چیف ہوتا ہے جو سب کچھ ہے. جو چھوٹا ملازم ہے، یہ پاکستان میں ایسے ہے کہ فوج وزیر اعظم کی ماتحت ہے، وزیر اعظم صدر کے ماتحت ہے. فوج کا چیف وہ ڈیفنس سیکرٹری کے ماتحت ہوتا ہے، ڈیفنس سیکرٹری منسٹر کے ماتحت ہوتا ہے، منسٹر ڈیفنس وزیر اعظم کے ماتحت ہے، اور وزیر اعظم پارلیمان اور صدر کے ماتحت ہے. لیکن یہاں پر سب کس کے ماتحت ہیں؟ فوجی چیف کے سارے ماتحت ہیں. جیسے گھر کے اندر ایک فرد ایسا ہو جاتا ہے، مثلا ایک بہو ایسی آ جاتی ہے جو ساس پر بھی حکومت کرتی ہے، سسر پر بھی حکومت کرتی ہے، شوہر پر بھی حکومت کرتی ہے. حالانکہ اس کا تیسرا درجہ ہے، وہ بیٹے سے بھی نیچے ہے، چونکہ بیٹے کی دلہن ہے، وہ
بہو پر بیٹے کا حکومت چلتی ہے، بیٹے پر ماں باپ کی حکومت چلتی ہے، لیکن یہ ایسی دلہن آئی ہے کہ اس نے سب کو اپنا ماتحت بنا لیا ہے۔ صدر مملکت سب سے پیش ہوتا ہے، صدر مجلس چونکہ سب سے نمایاں و سامنے ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو ہمیشہ صدارت ہونی چاہیے، عقل کی اور دل کی صدارت ہونی چاہیے ہمیشہ۔ لیکن بعضوں نے شہوت کو صدر بنایا ہوا ہے، ان کا صدر عقل نہیں ہے، ان کے وجود میں صدر شہوت ہے۔ شہوت صدر مملکت انسان ہے، ہوس ہے، غضب ہے، کوئی اور ایسی صفت انسان کے اندر طغیانی، اس کو صدارت ملی ہوئی ہے، پیش وہ ہے، سب کے اوپر حاوی وہ ہے۔ صدر انسان کی عقل یا انسان کا دل یا انسان کی روح یا انسان کے لینے اور سمجھنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا جس کو ہدایت کرنا چاہے، ہدایت سے مراد یعنی جو مقصد زندگی پا لے اللہ کی مقرر کی ہوئی نشانیوں اور علامتوں کے ذریعے، یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کو پہلے خدا نے صدر دیا ہو اور پھر اس صدر کو شرح دی ہو، شرح الصدر، یعنی وہ صدر اس کے عقل کھولی بھی ہو، خدا نے تنگ نہ ہو، زیک نہ ہو، کھولا بھی ہو اس کو اللہ نے کھولا ہو سے مراد جبرن نہیں، یعنی خود انسان نے اس کو کھولا ہو، عقل کو کھولے، صدر کو کھولے، دل کو کھولے، تاکہ اس میں گنجائش ہو کس کی؟ ہدایت کی۔ ہدایت کا ظرف ہے صدر، یہ ظرف کھلے تو ہدایت کی جگہ بنتی ہے، اگر یہ ظرف نہ کھلے ہدایت کی جگہ نہیں بنتی۔ یہ ایک طرف سے قانون ہے ہدایت کے لیے۔ اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور خدا اگر کسی کو ہدایت سے محروم کرے، حیرت میں رکھے، کنفیوژن میں رکھے، نافہمی میں رکھے، اور اسے مقصد و منزل و راستہ و راہبر و راہ کچھ بھی سمجھ نہ آئے، یوں نہیں کہ اس سے راہبر کو چھپا دیا جاتا ہے یا اس سے راہ کو چھپا دیا جاتا ہے یا اس سے مقصد و منزل کو چھپا دیا جاتا ہے، نہ، ادھر کوئی چیز اوجل نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے صدر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کا ذہن تنگ ہو جاتا ہے، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اس کی ظرفیت کم ہو جاتی ہے، اتنی کم ہو جاتی ہے کہ یہ واضح و نمایاں چیز اسے سمجھنے سے عاجز ہے، قاصر ہے، یہ نہیں درک کر سکتا، اس کو اتنا کم ہو جاتا ہے اس کا لینے کا جو خدا نے ظرف رکھا ہے۔ زیق، دو لفظ اکٹھے استعمال کیے ہیں، من یرد ان یضلہ، خدا جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، حیرت و ضلالت میں رکھنا چاہتا ہے، مقصد سے دور و بعید رکھنا چاہتا ہے، سردرگم خدا اگر اس کو رکھنا چاہتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا، خدا اس کے صدر کو تنگ کر دیتا ہے، اس کے عقل کو، ذہن کو تنگ کر دیتا ہے، نہ کہ اس سے اشیاء دور لے جاتا ہے بلکہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ حرجا، ضیقاً حرجا، دو تنگیاں، ایک تنگی بناوٹ میں یعنی کمرہ ہی چھوٹا بنایا، اور ایک تنگی یہ ہے کہ اس چھوٹے میں بھی کچھ اور کچرا آ گیا ہے، جس کچرے نے اس کو مزید جو تھوڑی بہت صلاحیت تھی وہ کچرے نے بھر دی۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، معنی ہے، تفسیر نہیں ہے۔ حرج اس تنگی کو کہتے ہیں جو باہر سے آئی ہوئی شے، باہر سے ڈالی گئی چیزیں تنگی پیدا کرتی ہیں کھلے ظرف کے اندر۔ جیسے مثال دی کہ ایک کمرہ تنگ ہے، 5 آدمیوں کی جگہ ہے، اور وہ 5 آدمیوں کی جگہ پر 4 آدمی آ کر پہلے ہی بیٹھ گئے ہیں، کوئی اور اجنبی جن کا نہیں ہے کمرہ، انہوں نے آ کر اور کمرہ تنگ کر دیا ہے۔ اکثر یا مہمان آتے ہیں تو انہیں یہ منظر دیکھنا پڑتا ہے کہ پہلے ہی مہمانوں کا کمرہ چھوٹا سا ہے، مثلا 3-4 آدمیوں کا ہے، اس 3-4 آدمیوں کے کمرے میں 7 آدمی ویسے ہی آ کے سو جاتے ہیں۔ مہمان جب آتا ہے سونے کے لیے تو دیکھتا ہے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، فالتو افراد نے جگہ تنگ کی ہے، اس کو حرج کہتے ہیں۔ انہوں نے
کمرے کو حرجی کر دیا ہے، تنگ کر دیا ہے، اور جو ویسے کمرے کی دیواریں ہی اتنی تھیں، مساحت اتنی تھی، رقبہ اتنا تھا، وہ ضیق ہے، تنگی جو اس کی بناوٹ میں اس کے اندر تھی۔ خداوند تبارک و تعالی جب کسی انسان جب کسی فرد کو گمراہ کرے، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، صدر کو تنگ کرتا ہے، ضیق بھی کرتا ہے، ضیق بھی کرتا ہے، وہ حرج بھی، یعنی اس کو کھولنے کے بجائے مزید وہ صلاحیت کم ہو جاتی ہے اس کی۔ جب پیدا ہوا تھا پھر کچھ سمجھتا تھا، سمجھدار تھا، جیسے آپ بعضوں سے ملتے ہیں، آپ کے کلاس فیلو تھے پرائمری اسکول میں، اب یونیورسٹی پاس کر کے آپ کو ملا، کوئی پارٹی جوائن کر کے آپ کو ملا، تو آپ کہتے ہیں یہ تو بہتر تھا، اس وقت تو بہت اچھا تھا، اس وقت تو بہت ساری باتیں سمجھتا تھا یہ جب چھوٹا تھا، لیکن اب کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ ہوتا ہے ایسے، اس وقت سمجھتا تھا کیونکہ اس وقت ضیق بھی نہیں ہوا تھا، بیماری ضیق بھی نہیں لگی تھی، اور بیماری حرج بھی نہیں لگی تھی۔ حرج باہر سے میٹیریل اس کے اندر نہیں آیا تھا، باہر سے کچرا نہیں آیا اس کے اندر، اب آ گیا ہے۔ جو صلاحیت تھی وہ بھی کم ہو گئی لینے کی، اور جو تھوڑی بہت تھی وہ باہر والی آلودہ چیزوں نے اس کو بھر دیا، پورا کر دیا۔ کأنما، اب قرآن تشبیہ دیتا ہے اس تنگ نظر، تنگ ذہن، تنگ فکر، تنگ دل انسان کی مثال یہ ہے۔ یہ تنگ دل انسان کے لیے ہدایت ایسے ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا ہے۔ آسمان پہ چڑھنا یعنی چڑھائی چڑھنا، اوپر چڑھنا، مشکل کام ہے اوپر چڑھنا۔ آپ اگر کہا جائے آپ کو یہ دیوار کے اوپر چڑھو، سیڑھی کے ذریعے چڑھو یا بغیر سیڑھی کے، خصوصاً جب بغیر سیڑھی کے چڑھنا ہو تو کانپ جاتا ہے انسان، میں اس دیوار کے اوپر چڑھوں، سیڑھی بھی نہیں ہے، کیسے چڑھوں؟ جیسے کوئی ترچھی پہاڑی پہ چڑھنا ہو، ڈر جاتے ہیں، اونچی بلند پہاڑی دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، میں یہ کام کروں، یہاں چڑھوں، میں ادھر چڑھوں میں۔ اس طرح سے اس کے لیے ہدایت سخت ہے، ہدایت کے لیے اس کا سینہ اتنا تنگ ہے کہ ہدایت پانا آسمان پہ چڑھنے کے برابر ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، ہدایت کے لیے اتنا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اس کا تنگ دل ہو جاتا ہے کہ اس کو ہدایت لینا آسمان پہ چڑھنا نظر آتا ہے کہ میں کام کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ تو سمجھ بھی نہیں آتی۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اس طرح خدا جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ہدایت کی راہوں پہ نہیں جاتے، ان کے دلوں کو تنگ بھی کر دیتا ہے، ان کی گنجائش کم کر دیتا ہے۔ باہر سے ایسے امور آ جاتے ہیں ان کے دلوں کے اندر، وہ مزید تنگی پیدا کرتے ہیں، اور رجس ان کے دل کے اندر آ جاتا ہے۔ رجس یعنی گندگی مخلوط قسم کی، بہت ہی نچلے درجے کی گندگی، غلاظت جو لتھڑی ہوئی ہے ہر چیز کے اندر، جو بہت ساری گندگیوں کے ملنے سے گندگی کا مرکب بنا ہے، وہ گندگی ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے خدا۔ اب اس کے ذہن میں دیکھیں ہر طرح کا شبہ موجود ہے، یہ رجس، شبہات، شکوک، وسوسے، افواہیں، پروپوگنڈا، یہ رجس ہے۔ کسی کے ذہن کو خدا ہدایت سے دور کرنا چاہے، پروپوگنڈا اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ پروپوگنڈا رجس ہے، گندگی ہے، آلودگی ہے۔ افواہیں خدا ڈال دیتا ہے، غیر مصدقہ باتیں، بدگمانیاں، سوء ظن، تشویش، اضطراب، شکوک، شبہات، کنفیوژن، یہ گندگی، یہ رجس ہے، ذہن بشر کا یہ رجس ہے۔ یہ گلیوں کے اندر جو ڈھیر بنے ہوئے ہیں، یہ گندگی کم گندگی ہے، اس میں اتنی گندگی نہیں ہے جو انسان کو ہلاک کر دے۔ ذہنوں کے اندر جو ڈھیر ہیں گندگی کے، وہ زیادہ گندگی ہے، وہ رجس ہے بڑا۔ اس کا ذہن ہدایت کے لیے غیر آمادہ ہے، پروپوگنڈے کے لیے آمادہ ہے۔ آپ اس کو اگر جا کر کہیں تو اس طرح آگے سے عکس العمل دکھاتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا ہے۔ اس کے لیے سادہ سی بات دین کی سمجھنا
آسمان پہ چڑھنا ہے، کیوں کہ رجس ذہن میں بھرا ہوا ہے، کچرا ذہن میں بھرا ہوا ہے، تنگ ہے ذہن اس کا، صلاحیت کم پڑ گئی ہے اس کی، یہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہدایت کے لیے اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ کچرا بھی ہو، رجس بھی ہو، پروپیگنڈا بھی ہو، شبہات بھی ہوں، شکوک بھی ہوں، وسوسے بھی ہوں، خناسیت بھی ہو، اور پھر انسان کو قرآن بھی سمجھ میں آتا ہو، اہل بیت کی بات بھی سمجھ میں آتی ہو، انقلاب بھی سمجھ میں آتا ہو، نظام بھی سمجھ میں آتا ہو۔ بہت واضح چیز اس کو سمجھ میں نہیں آتی، بہت روشن چیز اس کو سمجھ میں نہیں آتی، خدا جیسی واضح چیز اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی ذات جیسا نور اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ اس طرح سے خدا اس کے سینے کو ضیق و تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اسی زمرے کی ایک اور آیت ہے سورہ مبارکہ زمر میں، سورہ زمر میں آیا 22، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اب تقابل کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ دونوں آپ کے نزدیک ایک جیسے ہیں، جس کا سینہ بند ہو گیا ہے اور ہدایت سے محروم، اور جس کا سینہ کھل گیا ہے ہدایت کے لیے مزید آمادہ اور تیار۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اب پوچھا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، آیا وہ شخص جس کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، جس کی صلاحیت بڑھا دی ہے، جس کی ظرفیت بڑھا دی ہے، اور وہ علی نور من ربہ، اور وہ اپنے پروردگار کی جانب سے نور بھی رکھتا ہے، یہ شرح صدر بھی آئی ہے اور روشنی بصیرت بھی اللہ نے اس کو عطا کر دی ہے، نور الہی بھی اس کے اندر ہے، شرح صدر بھی ہے، نور خدا بھی اس کے اندر ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، یہاں دوسرا حصہ ذکر نہیں کیا، تقابل ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ کمن ہوا لیس کذالک، کیا وہ شخص جس کو اللہ نے جس کا سینہ کھول دیا ہے اور اسے نور بھی عطا کر دیا ہے، بصیرت بھی عطا کر دی ہے، یہ آپ کے نزدیک اس کی طرح ہے جس کا سینہ تنگ ہے اور جسے خدا نے نور عطا نہیں کیا بلکہ گمراہی اور رجس جس کے ذہن میں بھرا ہوا ہے، کیا یہ دونوں ایک ہیں؟ آپ کے نزدیک ایک جیسے ہیں؟ بھلے جن لوگوں کا مطمع نظر یہ ہے کہ ہر قیمت پر اتحاد ہونا چاہیے، یہ مت دیکھو کہ مومن ہے یا فاسق، قرآن کہتے ہیں نا مومن و فاسق کا اتحاد نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ جو خدا سے بھی زیادہ خلق خدا کے مخلص ہیں وہ یہ کہتے ہیں خلق خدا ہر قیمت پر ایک ہونی چاہیے، آخر قرآن کہہ رہے ہے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن فاسق کی طرح ہے؟ کہتے ہیں جمہوریت میں ہے، چونکہ جمہوریت میں تو مومن و فاسق نہیں، ووٹ چاہیے، ووٹ، یہ دیکھو کہ ووٹ ہے یا نہیں ہے، فگر ہے یا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، پھر فاسق کو مومن کیوں کرتے ہو، یہ ٹائٹل کیوں لگاتے ہو؟ سب ایک قوم ہے، سب بھائی بھائی ہیں، یہ مومن و فاسق کہنا انتشار ہے، یہ انتشار ڈالنا ہے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، مومنوں کو الگ کرنا، فاسقوں کو جدا کرنا، اس کو کہتے ہیں یہ انتشار ہے۔ قرآن مجید پوچھتا ہے کہ آیا مجاہد و غیر مجاہد ایک جیسے ہیں؟ نہ، ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن جمہوریت میں ایک جیسے ہیں، کیونکہ کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسے ہونے چاہیے، سب انسان برابر ہیں، زن و مرد برابر ہیں، مومن فاسق برابر ہیں، مجاہد و غیر مجاہد برابر ہیں، جمہوریت ہے، مساوات کا دور دورہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ آیا جاننے والے اور نہ جاننے والے ایک جیسے ہیں، عالم اور جاہل ایک جیسے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن جمہوریت میں ایک جیسے ہیں۔ وہ تمام دیواریں جو قرآن کھڑی کرتا ہے وہ جمہوریت گرا دیتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر جمہوریت قائم نہیں ہوتی۔ جمہوریت میں جرم ہے عالم اور غیر عالم میں فرق کرنا، مومن و فاسق میں فرق کرنا، مجاہد اور غیر مجاہد میں تفریق ڈالنا،
یہ جمہوریت کے لحاظ سے ممنوع ہے، وہ جرم ہے، لیکن قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ سرحدیں ضرور قائم ہونی چاہیے، ورنہ فساد پھیل جائے گا، ورنہ تباہی ہو جائے گی، ورنہ مومنوں کا حشر بھی فاسقوں والا ہو جائے گا، ورنہ مجاہد بھی قائدین کی طرح ہو جائیں گے، ورنہ جاہل علماء بھی جہلاء کے زمرے میں شمار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح کا ایک سوال سورہ زمر میں اللہ نے پوچھا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس کا سینہ خدا نے کھول دیا اسلام کے لیے، اب سمجھتا ہے اسلام، دین کو سمجھتا ہے، خوب سمجھتا ہے، حق کے فہم ادا کرتا ہے، کیا یہ اس شخص کی طرح ہے وَهُوَ عَلَى نُورٍ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، اور اس کو خدا نے شرح صدر کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی دے دی، نور بھی دے دیا، نور باطنی اللہ نے اس کو دے دیا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو۔ افمن، کیا یہ اس کی طرح ہے جس کا سینہ خدا نے تنگ کر دیا ہے، جسے خدا نے ظلمتوں کے حوالے کر دیا ہے، جسے خدا نے اندھیروں کے حوالے کر دیا ہے، کیا یہ اس کی طرح ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، مردہ باد، سخت دل، ویلن، ویلن یعنی ہلاک ہو، پھٹکار ہو، مردہ باد وہ دل جو سخت ہو گئے ہیں، قاسیۃ القلوب، یہ مردہ باد، ویل ہو، ہلاک ہو وہ دل، اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ خوب، یہاں پر ایک طبقے کا ذکر ہے کہ خدا نے جن کو نور عطا کیا ہے، وہ بصیرت، اور ان کا سینہ کھول دیا ہے، یہ ان کی طرح نہیں ہیں جن کا سینہ تنگ ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں دوسرے طبقے کا ذکر ہے، آیا 15 سورہ بقرہ میں ہے، اللہ یستعذی بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ منافق، فریبکار، دھوکہ باز، ان کے ساتھ خدا نے استہزاء کی ہے، ان کا تمسخر کیا ہے اللہ نے، اور ان کا تمسخر یہ ہے کہ انہیں طغیان میں مبتلا کر دیا ہے، دھکیل دیا ہے، یمدہم، بڑھا دیا ہے، آگے بڑھا دیا ہے طغیان میں، یا مہون، کہ اس میں بھٹکتے پھریں۔ سورہ زمر میں ہے کہ کیا جن کو خدا نے سینہ کھول دیا اور نور دیا، یہ ان کی طرح ہیں جن کو خدا نے ظلمتوں کے حوالے کر دیا، جن کے ذہنوں میں خدا نے رجس بھر دیا، ہدایت نہیں ان کے ذہنوں کے اندر۔ خوب، اسی طرح قرآن کریم میں اور بھی آیات ہیں جن کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ نہ صرف بعض کا سینہ اسلام کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، بلکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا سینہ کفر کے لیے کھل جاتا ہے۔ اسلام کے لیے تنگ ہونا یہ ایک بیماری ہے، اسلام کے لیے سینہ ذہن تنگ ہو گیا، لیکن کفر کے لیے بالکل کھلا ہوا سینہ ہے، کفر کے لیے آمادہ ذہن ہے۔ کفر کا نظام سمجھنا آسان ہے، دین کا نظام سمجھنا مشکل ہے۔ آپ توجہ کریں کہ اس وقت آپ لوگوں کو کفر کا نظام بتائیں، آمادہ ہیں سوچنے سمجھنے کے لیے، چونکہ سینے، دل، عقل، ذہن آمادہ ہیں نظام کفر کے لیے۔ ایک نظام آنکھوں میں کانٹا ہے، وہ ہے نظام ولایت، کیونکہ اللہ کا نظام ہے، اس کے لیے دل تیار نہیں ہے۔ کفر کے لیے دل تیار ہیں، اللہ کے دین کے لیے دل تیار نہیں ہے۔ سورہ نحل میں، سورہ مبارکہ نحل میں آیا 106، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہ ایک ماجرا بھی ہے اور ایک حکم بھی، جس کے کئی پہلو ہیں اس آیت کے۔ یہ ماجرا اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ کے ایک بڑے جید صحابی جو رسول اللہ پر ایمان لے آئے تھے، وہ ایک دفعہ کافروں کے نرغے میں پھنس گئے، حصار میں آ گئے، اور انہوں نے پکڑ کر ان کو شکنجے دینا شروع کیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کفریہ باتیں، کہا کہ یہ نعرے آپ لگائیں، جس طرح آج کسی مومن کو پکڑ کے اسے کفریہ نعرے یا اسے منافقت کے نعرے کہیں گے یہ لگاؤ، جس طرح
یہ دہشت گرد پکڑ لیتے ہیں، کسی کو اغوا کر لیتے ہیں، پھر وہ لے جاتے ہیں، اس کو ظلم کرتے ہیں، شکنجے کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اور ساتھ کچھ چیزیں بھی اس سے کہلوا دیتے ہیں۔ وہ کہہ دیتا ہے ڈر کے مارے، خوف کے مارے۔ اس کو تقیہ کہتے ہیں، کہ اگر ایک شخص دل سے ایمان رکھتا ہو لیکن دباؤ کی وجہ سے زبان سے غیر حق بات کر دے، حق کے خلاف بات کر دے، اسے تقیہ کہتے ہیں۔ اور تقیہ کی یہی آیت دلیل ہے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ یہ شخص جو رسول اللہ کے جید صحابی تھے، یہ پکڑے گئے، کفار نے مکہ میں ان کو اسیر کر لیا، شکنجے دیے، اور ان سے کہا کہ یہ نعرے لگاؤ، انہوں نے لگا دیے جان چھڑانے کے لیے۔ لیکن جب واپس آئے تو بہت پریشان تھے، اور رسول اللہ کے دیگر ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو وہاں انکار کر آیا ہے، اب یہ اپنے گروہ سے باہر ہے۔ قرآن کی آیت اتری اس صحابی کی تائید میں کہ اس نے انکار نہیں کیا بلکہ اس نے اپنی جان بچائی ہے وہاں پر۔ من کفر باللہ بعد ایمانہ، جو اللہ کا انکار کرے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اور سوائے اس شخص کے کہ جس نے یہ کام کیا، اللہ کا انکار کیا ایمان کے بعد، لیکن جبرن، اکراہ کی وجہ سے، اکرہ، اسے دباؤ ڈالا گیا تھا، گن پوائنٹ پہ اسے یہ کہلوایا گیا۔ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، لیکن اس عالم میں بھی جب یہ دباؤ میں آ کے نعرے لگا رہا تھا ان کے حق میں، اس وقت بھی اس کا دل ایمان سے بھرا ہوا تھا، مطمئن تھا۔ اب یہ شخص کافر نہیں ہوا، یہ مومن ہے ابھی بھی۔ ولیکن اب یہاں اس قسم کے ماجرا سے کچھ اور لوگ استفادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خوب ہم نے بھی تو یہی کیا ہے نا، ان کی میٹنگ میں بیٹھے ہیں، خوب یہ صحابی رسول ان کی میٹنگ میں بیٹھا، انہوں نے جو باتیں کی ہیں یہ بھی کرایا ان کے ساتھ، تو یہ ہو گیا مومن، اس کے اوپر آیت اتری ہے تو ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، ہم بھی ان کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، جو باتیں وہ کرتے ہیں ہم بھی کر کے آ جاتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا نہ، اس میں اور اس میں فرق ہے۔ وہ جب ان کے پاس گیا اس کا دل ایمان سے مالا مال تھا، ایمان سے بھرا ہوا تھا، مطمئن تھا، صرف اس کی زبان پہ کفر جاری ہوا، دل پہ نہیں گزرا، دل میں شائبہ بھی نہیں آیا۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرن، لیکن جس کا سینہ ہی کفر کے لیے کھلا ہوا ہو، آمادہ ہو، نظام کفر کے لیے جس کا سینہ کھلا ہوا ہو، فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ جس کا سینہ کفر کے لیے کھل گیا ہے، اس کا ذہن نظام کفر کے لیے آمادہ ہے۔ آپ نظام کفر سمجھو فوراً سمجھتا ہے، نظام اسلام سمجھو کہتا ہے پلے نہیں پڑتا، یہ تو آسمان پہ چڑھنا ہے گویا۔ ابھی پاکستان میں اگر آپ کہیں امامت کا نظام تو بالکل ایسے ہی کہتے ہیں، یہ تو آسمان پہ چڑھنا ہے، کأنما یصعد فی السماء۔ پاکستان میں ولایت کأنما یصعد فی السماء، یعنی یہ تو آسمان پہ چڑھنا ہے، یعنی ناممکن کام ہے، یہ تو محال کام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نظام ولایت، یہ تو آسمان پہ چڑھنا ہے، آسمان پہ ہم چڑھ سکتے ہیں؟ کوئی ہے آپ میں سے جو آسمان پہ چڑھ سکے؟ نہیں چڑھ سکتے آسمان پہ، بس ولایت بھی نہیں لا سکتے آپ۔ ایرانی ایسے موقع پہ ایک محاورہ ہے ایرانیوں کے اندر کہ اپنے کان کا پچھلا حصہ کسی کو نظر نہیں آتا، کوئی آدمی بھی اپنا کان بھی نہیں دیکھ سکتا، اور خصوصاً کان کا پچھلا حصہ پشت اپنے کان کی نہیں دیکھ سکتا۔ ایسے موقع پر وہ جب انہیں کہو کہ مثلا پاکستان میں نظام اللہ ہونا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ جس دن تم اپنے کان کا پشت دیکھ لی اس دن اللہ کا نظام بھی قائم ہو جائے گا۔ وہ پشت تو کبھی بھی نظر نہیں آتی انسان کو، اپنے کان کا پچھلا حصہ تو نظر نہیں آتا، کہتے ہیں پھر یہ کام بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ جن کا سینہ اللہ کی ہدایت کے لیے تنگ ہے ان کو ہدایت آسمان پہ چڑھنا نظر آتی، گویا آسمان پہ جانا ہے، کأنما یصعد فی السماء۔ خوب کفر کہتے ہیں ہاں اس کے لیے تو میدان ہموار ہے، اس میں تو ہم مل کے کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، کفر کے لیے سینے تمہارے آمادہ ہیں، کفر کے لیے تمہارے دل تیار ہیں، عقلیں تیار ہیں، کفر مانتے ہو؟ روشن فکر لوگ یہ وہی ہیں، روشن فکر مآب، جن کے دل کفر کے لیے تیار ہیں۔ آپ اکثر کالم نویس، یہ میڈیا کے اوپر باتیں کرنے والے، ان کی باتیں سنیں، سب
کفر کے لیے تیار ہیں. سر سید کا راستہ ہے ہی ایسا کہ ملتوں کے جوانوں کا ذہن کفر کے لیے تیار کر دیتا ہے, اسلام سے دور کر دیتا ہے. اسلام کی بات کرو ایسے ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا. علامہ اقبال کا راستہ کأنما یصعد فی السماء. اقبال جو کہتے ہیں ہو سکتا ہے, نہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمان پہ چڑھا جا سکتا ہے؟ نہیں چڑھا جا سکتا. وہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. جو علامہ اقبال کہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں. بعض سینے خدا نے کچرے سے بھر دیے ہیں. توجہ کریں آیت میں, کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. سارے نظریات, ہر قسم کے افکار و باتیں ان کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہیں سوائے ہدایت کے. اور اس کچرے نے, اس گندگی نے, اس غلاظت نے جگہ بھر دی ہے, ذہنی فضا کو پر کر دیا ہے اس رجس نے. رجس مخلوط گندگی کو کہتے ہیں, ڈھیر والی گندگی جس میں ایک طرح کی غلاظت نہ ہو بلکہ ہر طرح کا گند اس میں ڈالا گیا ہو. ادھر سے بھی بات سنی, ادھر سے بھی بات سنی, یہ بھی نظریہ سنا, وہ بھی نظریہ سنا, اس کی بھی سنی, اس کی بھی سنی, یہ بھی مانی, وہ بھی مانی, اس کے بھی ساتھ بیٹھے, اس کے ساتھ بھی بیٹھے. وہ آخر میں ذہن کی حالت کیا ہوئی؟ ڈھیر دیکھ لیں باہر جا کر, جو ڈھیر کی حالت ہے وہ بعضوں کے ذہن کی حالت ہے. اور اب ہم اس رجس بھرے ذہن کو چاہتے ہیں ہدایت پائے. خدا فرماتے ہیں نہیں ہو سکتی یہ ہدایت, ناممکن ہے یہ ہدایت. ہدایت کے لیے شرح صدر چاہیے, کھلا ذہن چاہیے, تعصب نہیں چاہیے, ضیق نہیں چاہیے, حرج نہیں چاہیے, ذہن رجس سے بھرا ہوا نہ ہو. پھر اللہ کے دین کے لیے ذہن آمادہ ہوتا ہے, ہدایت کے لیے آمادہ ہوتا ہے. اس کے بعد 2 آیات اور ہیں اسی قانون کے بارے میں. اب مثال خداوند تعالیٰ نے دی. ایک مثال ہے سورہ طٰہٰ میں آیا 25 میں ہے کہ جو لوگ قانون خدا سے آشنا ہیں وہ اللہ سے طلب کیا کرتے ہیں. توجہ کریں, ہم خدا سے کیا مانگتے ہیں اور وہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں. ہم مثلا ہدایت, ہم ہدایت مانگ لیتے ہیں, وہ شرح صدر مانگتے ہیں. وہ سبب مانگتے ہیں, ہم نتیجہ مانگتے ہیں. یا ایک عرض نہیں, جو کہ ایک بات کی وضاحت کے لیے, ایک شخص تھا, اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی بہت عرصہ تک, اوور ایج ہو گیا وہ, اور شادی نہیں ہو رہی تھی. آخرکار اس نے ایک دن خدا سے التجا کی کہ خدایا, اپنی طرف سے بڑے ادب کے ساتھ اور خاص تواضع کے ساتھ اس نے اللہ سے دعا کی کہ خدایا سارے پڑوسیوں کے یہاں بچے ہیں, گلی میں محلے میں بچے ہیں, لوگوں کے گھروں میں رونق ہے, میرا گھر اجڑا ہوا ہے, اس کے اندر سناٹا ہے, کوئی بچہ نہیں ہے, کوئی رونق نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو خدایا میرا گھر بھی آباد ہونا چاہیے, بچے ہونے چاہیے, رونق ہونی چاہیے, کوئی گھر آباد ہونا چاہیے. اب یہ دعا کر کے سو گیا. صبح سویرے پڑوسی آئے 1 درجن بچے لے کر, اور انہوں نے کہا کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں, 1 مہینے تک نہیں آئیں گے, زیارات پہ جا رہے ہیں, تو یہ ہمارے بچے جو ہیں آپ کے پاس رہیں, 1 مہینے تک آپ ان کو سنبھالو. چپ ہو کے اس نے کیا کرنا تھا, کیا ٹھیک ہے آپ لے آئیں. اب بچے آگے, رونق ہو گئی گھر کے اندر. پھر اندر جا کے خدا سے کہتا ہے کہ خدایا میں سمجھا تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آخر بچے تو ایک کنایا تھا, بچے تو ایک اشارہ تھا, اصل میں کیا چیز چاہیے تھی مجھے, میں تو شادی کہہ رہا تھا, لیکن سیدھا نہیں کہا کہ بے ادبی نہ ہو جائے, اشارہ کیا کہ ہمارے گھر میں بھی رونق ہو جائے, اور میں یہ سمجھا تھا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا چاہیے. عزیز من, اس نے نتیجہ مانگا, سبب نہیں مانگا, تو نتیجہ مل گیا. اس نے زوجہ مانگنی تھی, اس کی جگہ بچے مانگے, خدا نے بچے دے دیے, یہ لے بچے لے لے, بغیر بیوی کے. لیکن اگر سبب مانگتا, سیدھی بات کرتا خدا سے کہ خدایا مشکلات ہیں, شادی کی ضرورت ہے, ایک اچھی پاک سیرت نیک صالح عورت مجھے دے, تو خدا وہ اہتمام کر دیتا. لیکن اس نے کہا بچے چاہیے, بچے مل گئے. ہم بھی اس طرح سے سبب چھوڑ کے مسبب مانگتے ہیں, نتیجے مانگتے ہیں, اور نتیجے کبھی مل جاتے ہیں, وبال. جس طرح یہ بچے اس کے لیے وبال تھے, اسی طرح ہم بھی جب نتیجے مانگتے ہیں وہ نتیجے ہمیں مل جاتے ہیں,
اور وہ وبال ہیں، وبال، جب نتیجہ سبب کے بغیر ہو وبال ہے۔ خداوند تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں آیا 25 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے آمادہ کیا مبارزے کے لیے۔ پہلے یہ بات آپ کی خدمت پہ کافی بتائی ہے کہ حضرت موسیٰ قرآن کا ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے، رول ماڈل موسیٰ، کہ کس طرح دین خدا کے لیے انسان تیار ہوتا ہے، کہاں سے شروع کرے، ماں کیا رول ادا کرے، بہن کیا کرے، اور باقی برادری کیا کرے، وہ بچہ کن مراحل سے گزرے، پھر جا کر اس قابل ہوتا ہے کہ کسی طغیان سے ٹکرا سکتا ہے، کسی فرعون سے ٹکرا سکتا ہے، کسی ملت کو نجات دے سکتا ہے، کن مراحل سے وہ بچہ گزرے۔ یہ داستان اصل میں یہ مطلب بتانے کے لیے ہے۔ خوب حضرت موسیٰ وہ کارگاہیں ساری درجہ بدرجہ انہوں نے سال ہا سال ساری عمر موسیٰ کی کارگاہوں میں گزری ہے، ساری عمر، پیدا ہوئے صندوق میں ماں نے ڈالا، یم میں ڈال دیا، یہاں سے شروع ہو گیا سفر موسیٰ کا۔ اب یہاں پہنچے اس ماجرا تک کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، پہلے موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، پھر اس کے بعد فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ جاؤ فرعون کی طرف، اس نے طغیان کیا، طاغوت ہے، جاؤ طاغوت سے ٹکراؤ، مبارزہ کرو طاغوت کے خلاف، چونکہ آپ کی تربیت ہی طاغوت کشی کے لیے ہوئی ہے، طاغوت شکنی کے لیے ہوئی ہے۔ موسیٰ کو خدا نے پیش نمازی نہیں سکھائی، طاغوت شکنی سکھائی، طاغوت شکن بنایا، ایسے مربی دیے، ایسے ایسے سخت جگہوں پر رہے موسیٰ، اور پھر اس کے بعد تیار ہو گئے۔ اب شاگرد تیار ہے اور امامت کا درجہ مل گیا، رہبری مل گئی، طاقت مل گئی، قوت مل گئی، تورات مل گئی، بصیرت آ گئی، شرح صدر نور خدا آ گیا۔ اب موسیٰ کو کہا کہ آپ جائیے مبارزہ کریں فرعون کے خلاف۔ قال، حضرت موسیٰ نے خدا سے دعا مانگی مبارزے میں کامیابی کے لیے۔ خوب ہم مانگتے کیا؟ سیدھی کلیشنکوف، خدایا کلیشنکوف دے مبارزے کے لیے۔ موسیٰ نے کلیشنکوف نہیں مانگی، کیا مانگا؟ قال رب اشرح لی صدری، اے خدایا سینہ کھول دے، چونکہ یہ مبارزہ حق و باطل کا ہے، طاغوت و الہی نظام کا ہے، شرح صدر دے، سینہ کھول دے، صدر کھول دے، عقل و دل و دماغ کھول دے، نور بصیرت عطا کر، شرح صدر دے، ویسر لی امری، اور میرا معاملہ یہ کام میرے لیے آسان قرار دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور زبان کی لکنت کو ختم کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات سمجھ میں آئے لوگوں کو، وجعل لی وزیرا من اہلی، میرا ساتھی بوجھ اٹھانے والا میرے اپنے قریبیوں میں سے بنا، ہارون اخی، میرا بھائی ہارون میرا ساتھی بنا، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط فرما، واشرکہ فی امری، اور اس کو میرے معاملے میں، میرے ہدف میں، میری راہ میں میرا شریک بنا، کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ تیری تسبیح بھی زیادہ کر سکیں، تاکہ تیرا ذکر بھی زیادہ کر سکیں۔ انک کنت بنا بصیرا، اے پروردگار تو سب معاملات جانتا ہے، بصیر ہے۔ خوب اب توجہ کریں کہ ایک مبارز نبی نے خدا کے نظام کے قیام کے لیے طاغوت کا نظام گرانا ہے، طاغوت کا نظام ختم کر کے اللہ کا نظام بنانا ہے، ایک ملت کو نجات دینی ہے۔ ملت کی نجات کے لیے موسیٰ قانون خدا کی طرف متوجہ ہیں، چونکہ پڑھا ہوا ہے۔ کیا فرمایا کہ اے پروردگار جب تیرا قانون یہ ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو خدا ہدایت دینا چاہتا ہے اسے صدر، شرح صدر دیتا ہے، بس مجھے پہلے شرح صدر دے، شرح صدر سے میرے اندر ہدایت آ جائے گی، رہنمائی آ جائے گی، مجھے راستے معلوم ہو جائیں گے، مجھے طریقے پتہ چل جائیں گے،
مجھے مبارزے کا طریقہ پتہ چل جائے گا۔ اور خدا نے شرح صدر عطا کی، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ساری باتیں، سارے آرزویں تیری پوری ہو گئی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ کی جو کامیابی کی علامت یا کامیابی کی کلید تھی، خدا نے وہ انہیں عطا کی، اور یہی شرح صدر ہے۔ تمام رسول اللہ کی موفقیت در حقیقت رہین منت ہے اس قانون خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو سورہ شرح میں یا سورہ انشراح میں بیان کیا گیا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے شرح صدر آپ کو عطا نہیں کیا؟ الم نشرح لک صدرک، یعنی یہ سارے جو نتائج نکلے یہ کس سے نکلے؟ شرح صدر سے نکلے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا آپ کی ظرفیت بڑھائی نہیں ہم نے؟ اور اسی کی مدد سے ووضعنا عنک وزرک، اور وہ کمر شکن بوجھ جو کمر توڑ رہا تھا وہ ہلکا ہو گیا، وہ اٹھا لیا۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، شرح صدر کے ذریعے ہم نے وہ بوجھ ہلکا کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور پھر ہم نے آپ کا ذکر و نام کا بول بالا کر دیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، قانون، یہ ایک اور قانون ہے اللہ کا، اس کو پڑھیں گے ہم، یہ بھی سنت خدا ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جو لوگ آسانیاں چاہتے ہیں انہیں سختیوں کی وادیوں سے آسانیوں تک پہنچنا ہے۔ جو پہلا قدم ہی آسانیوں میں رکھتے ہیں یہ یقین جان لے کہ جھوٹی آسانیاں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ہدایت پا گئے ہیں شرح صدر کے ذریعے، جو ہدایت اب کرنا چاہتے ہیں، جو ہدایت کا بوجھ اٹھا کے آگے لے جانا چاہتے ہیں، یہ بوجھ کمر شکن ہے، کمر شکن ہے۔ الذی انقض ظہرک، اے رسول یہ بوجھ کمر توڑ دیتا ہے انسان کی، لیکن اس کے باوجود آپ کو ہم نے ہلکا کر دیا، یہ بوجھ اٹھا لیا۔ کس سے اٹھا لیا؟ یعنی آپ کے دشمن کم ہو گئے، پروپیگنڈا کم ہو گیا، تہمتیں کم ہو گئیں، مخالفتیں کم ہو گئیں، ملامتیں کم ہو گئیں، لائم کم ہو گئے۔ کیا کم کیا؟ نہ دشمن مزید بڑھا دیے، تہمتیں اور بڑھا دیں، پروپیگنڈا اور کر دیا۔ پہلے مشرک دشمن تھے، اب یہود بھی دشمن ہیں، پہلے یہ دشمن تھے اب وہ بھی دشمن ہیں، دشمنوں پہ دشمن بنتے جا رہے ہیں۔ اور پھر منافق بھی پیدا ہو گئے، ایک اور گروہ دشمنوں میں کمر شکن، یہ کہ پہلے اندر منافق نہیں تھے، اب اندر منافق بھی پیدا ہو گئے، اور اب آپ کی شخصیت کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب یہ بوجھ آپ کی کمر نہیں توڑے گا۔ کیوں نہیں توڑے گا؟ چونکہ شرح صدر آپ کو دے دی ہے۔ شرح صدر ہے جو انسان کمر شکن بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر شرح صدر نہ ہو، کمر شکن بوجھ انسان نہیں اٹھا سکتا، یعنی ہدایت کا علم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ قانون ہے اللہ کا کہ ہدایت کے لیے پہلے صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت میں تنگی بھی آتی ہے، اس صلاحیت میں شر بھی پیدا ہوتی ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر آپ ہدایت لیتے جائیں، دریافت کرتے جائیں، ہدایت اس کو کھولتی بھی جاتی ہے، صدر کو کھولتی جاتی ہے، وسیع کرتی جاتی ہے، اور جتنا صدر وسیع ہوتا ہے انسان کے اندر بھی ہدایت آتی ہے اور انسان کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، انسان کے کمر شکن بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ لیکن اگر آپ نے ہدایت نہ لی، کنارہ کش رہے، کفر کیا، دوری اختیار کی، تو یہ صدر تنگ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تنگ ہو کر جتنا سمٹ سکتا ہے اتنا سمٹ کے زیک ہو جائے گا۔ پھر وہ جو تھوڑا سا رہ جائے گا، نالی جتنا، اس نالی کے اندر حرج آ جائے گا۔ حرج یعنی اور چیزیں باہر سے اس کے اندر آ جائیں گی جو اس کی ظرفیت کو اور تنگ کر دیں گی، اور جو تھوڑی بہت گیپ رہ جائیں گی، کمی، اس میں خدا رجس بھر دے گا۔ رجس یعنی ادھر ادھر کی اوٹ پٹانگ باتیں، اینٹ شینٹ خدا اس میں بھر دے گا، گمراہی، اور مکمل طور پر یہ شخص صلاحیت کھو بیٹھے گا۔ اس وقت اللہ کا فرمانا ہے سواء علیہم
اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ فلہم عذاب علیم۔ خوب یہ شخص اس انتہا تک جا پہنچتا ہے جہاں بالکل فاقد صلاحیت ہو جاتا ہے، اور اس کو ہدایت پانا ایسے لگتا ہے جیسے آسمان پہ جانا ہے، آسمان پہ چڑھیں، یہ کام کریں ہم، تعجب سے کہتے ہیں کأنما یصعد، اس طرح گھبرا جاتا ہے جس طرح آپ اس کو کہہ رہے ہو آسمان پہ چڑھو جا کر، کیوں کہ اب اس کا سینہ اصلاً تیار و آمادہ نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو و تمام امت اسلامیہ کو و تمام مومنین و مومنات کو خداوند تعالی شرح صدر کی نعمت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد ہے اسلام کے لیے، اسلام کے لیے اسے شرح صدر عطا فرماتا ہے۔ پہلے شرح صدر آ جائے پھر ہدایت ملتی ہے اس کو، چونکہ ہدایت مشروط ہے شرح صدر سے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرے، یشرح صدرہ للاسلام، پہلے ہدایت سے پہلے اسے شرح صدر عطا کرتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور خدا جسے چاہتا ہے گمراہ کرے، ہدایت سے محروم کرے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کو شرح صدر کے بجائے ضیق صدر عطا کرتا ہے، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور اسے حرج عطا کرتا ہے، شرح کے بجائے، شرح الصدر کے بجائے حرج الصدر و ضیق الصدر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، اس طرح سے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے یا اس کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے اللہ، کہ اس کے لیے ہدایت پانا آسمان پہ چڑھنا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اور اس طرح خدا جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے رجس قرار دیتا ہے، انہیں رجس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس آیہ میں مفردات آیت کے، یا جن کو ہم وہ الفاظ کہتے ہیں جو کلیدی الفاظ کہلاتے ہیں، جن کی مدد سے آیت کا پیغام و مفہوم کھلتا ہے، ابھی نہیں کھلا، ترجمہ بھی انسان پڑھ لیتا ہے، لیکن چونکہ کلیدی الفاظ، کلیدی اصطلاحات کھلتی نہیں ہیں، اس وجہ سے مبہم ہوتی ہے بات، اور آیت کا مکمل پیغام انسان تک نہیں پہنچتا۔ اس سے پہلی آیت میں جو تذکرہ ہے وہ یہ کہ خداوند تبارک و تعالی نے آیا 123 و 24 میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ہم اگر کسی آبادی کو، ملک کو، قوم کو، ملت کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، کہ یہ ایک الگ سنت ہے کہ پہلے پڑھ آئے ہیں ہم، ہلاک و احیاء یا اہلاک و احیاء قانون ہے، سنت ہے خدا کی کہ کس طرح امتیں زندہ ہوتی ہیں اور کس طرح امتیں ہلاک ہوتی ہیں۔ پچھلے حصے میں، پچھلے باس میں جو 2 سال قبل یا چند سال پہلے تھی، اس میں یہ سنت تفصیل سے بیان ہوئی ہے، ہلاک اور احیاء کا قانون اللہ کا۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب ہم کسی قریے کو، انسانی آبادی کو، انسانی سماج کو، معاشرے کو، قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اس میں جعلنا اکابر مجرمیہا، اس کے اندر بڑے اکابرین مجرم پیدا ہوتے ہیں، جرائم کی دنیا کے اکابر، جس طرح کسی قوم کے اکابرین ہیں،
فرقے کے مسلک کے اکابرین ہیں، بڑے لوگ. اسی طرح جرم کی دنیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. صدق اللہ العلی العظیم. سنن الہی در قرآن میں ایک قانون خدا ہدایت انسان کے لیے، جسے قرآن کریم نے آغاز سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو ہدایت پذیر بنایا ہے اور ہدایت کی صلاحیت، ہدایت پانے کی صلاحیت انسان کو عطا کی ہے. اس صلاحیت کو خداوند تعالیٰ نے قابل انقباض و قابل انبساط بنایا ہے. ہدایت پانے کی صلاحیت کو یا اہتداء کی صلاحیت کو قابل انقباض و قابل انبساط بنایا ہے. اس کے اندر قبض و بسط ہے، یعنی یہ صلاحیت ہدایت پانے کی بڑھ بھی جاتی ہے، پھیل بھی جاتی ہے. یہ جتنی عطا ہوتی ہے، ملتی ہے، اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ پھیل جاتی ہے اور ایک وسیع ہدایت لینے کے حالت میں تبدیل ہو جاتی ہے. دوسری حالت یہ ہے کہ یہ سکڑ جاتی ہے، سمٹ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے یہ ہدایت کی صلاحیت. اور یہ دونوں عمل انسان کے اپنے اختیار میں ہیں. چاہے تو اپنی ہدایت پانے کی صلاحیت کو پھیلا دے، بڑھا دے، اور چاہے تو اسے سکیڑ کے اس کو ختم کر دے، نابود کر دے، معدوم کر دے اس کو. قرآن کریم ہدایت ہے اللہ کی جانب سے اور انسان مخاطب ہے قرآن کا. اس ہدایت کے لینے کی صلاحیت انسان کے اندر خدا نے مقرر کر دی ہے. اب جس نے اس صلاحیت سے استفادہ کیا، وہ ہدایت لی، دریافت کی، ہدایت حاصل کرنا شروع کیا، اس کی صلاحیت بھی بڑھتی جائے گی، ہدایت بھی بڑھتی جائے گی، ہدایت لینے کی صلاحیت بھی بڑھتی جائے گی. اور جس نے ہدایت نہ لی، ہدایت لینے کا عمل متروک رکھا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس کی ہدایت لینے کی صلاحیت کم پڑ جائے گی اور ختم ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی. جس کی طرف کل اشارہ کیا سورہ مبارکہ بقرہ کی آغازین آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، چونکہ وہ دور رہتے ہیں، ہدایت کے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. کفر یعنی دور رہنا، ہدایت سے الگ رہنا، اوجل رہنا اور اوجل رکھنا، ہدایت کو فاصلہ لے لینا ہدایت سے. اس سے ان کے اندر ہدایت پانے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اس مضمون کو قرآن کریم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے سورہ مبارکہ انعام میں. سورہ انعام کی آیا 125 اس قانون خدا کی وضاحت فرما رہی ہے.
آیہ 125 کے اندر ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس آیہ میں اسی قانون کو، سنت خدا کو بیان کیا گیا ہے، جس کی خصوصیات یہ ہیں کہ تبدیل اس نے نہیں ہونا، تحویل اس میں نہیں ہے، وہ تغییر نہیں ہے سنت خدا میں، قانون خدا میں۔ اس میں اصل مطلب اول اس قانون کا پہلا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہدایت کے لیے شرح صدر ضروری ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کو شرح صدر عطا کرتا